السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ مسکرائیے۔ ارے آپ نے کیوں دانت دکھانے شروع کر دیے؟ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے مسکرائیے۔ جی ہاں، یہ لطیفوں پر مشتمل سبق ہے۔ ویسے آپ بھی مسکراتے ہوئے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ یہ بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے، اس میں ہے ہمارے پاس لطیفے۔ لطیفہ کس کو کہتے ہیں؟ لطیف کے معنی، لطیف سے نکلا ہے لطیفہ، اور لطیف کے معنی ہوتے ہیں نرم، ملائم، ٹھیک ہے، کوئی نازک سی، نرم ملائم سی ایسی بات، تو لطیفہ اس سے نکلا ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ان کو مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ایک بات کو مختلف نظریوں سے دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ایسے بھی بیان کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، ایک بات سختی سے بیان ہوتی ہے اور ایک بڑے خوشگوار موڈ میں بھی، آپ اچھے مزاج میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات کہنے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ اس کے مزید جو بڑے بڑے بھی فائدے ہیں، وہ آپ جیسے جیسے آپ کی کلاس بڑی ہوتی جائے گی پھر سیکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج جو آپ کے پاس یہاں لطیفے موجود ہیں، اسے پڑھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ پہلا لطیفہ، بچہ سپاہی سے: جناب، معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت ڈرپوک ہیں۔ سپاہی: وہ کیسے؟ بچہ: آپ ہر وقت بندوق جو ساتھ لیے پھرتے ہیں، ہے نا؟ کیا مقصد لیا اس کا بچے نے؟ کہ یہ جو بندوق ہر وقت ساتھ لے رہا ہے نا، یہ یقیناً ڈرپوک ہے، اپنی حفاظت کے لیے بندوق ساتھ لیے پھرتا ہے۔ دیکھا بچوں، ایک اس کا نظریہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اس لیے لے پھرتا ہے سپاہی کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے، کہیں ضرورت نہ پڑ جائے چور ڈاکوؤں سے، لوگوں کو بچانے کے لیے، انہیں پکڑنے کے لیے۔ دوسرا لطیفہ، نانی اماں: رضیہ بیٹی، تم امتحان میں فیل کیوں ہوئیں؟ رضیہ: نانی اماں، میں بھول گئی تھی کہ قاہرہ، نیو جرسی اور کیلیفورنیا کہاں ہیں۔ یہ جگہوں کے نام ہیں، وہ بچی یہ بھول گئی تھی، اس لیے اس نے نام نہیں لکھ کے فیل ہو گئی۔ نانی اماں: بیٹی، اسی لیے میں تمہیں بار بار کہتی ہوں کہ اپنی چیزیں سنبھال کر رکھا کرو۔ نانی اماں بیچاری بہت سیدھی معصوم سی، وہ کیا سمجھ رہی ہیں، اس کی کسی چیزوں کے نام ہے پڑھائی کے، انہیں سنبھال کے نہیں رکھا، وہ بھول گئی تھی کہ کہاں ہے، اس لیے وہ لکھ نہیں پائی، ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، لطیفے کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، پورا آپ لطیفہ بولتے چلے جائیں، اس میں آپ کو سمجھ نہیں آتا بھی کہاں پر جا کر یہ ٹرن لے گا، کہاں پر یہ مزاحیہ بات میں تبدیل ہو جائے گا۔ عموماً جو آخری لائن ہوتی ہے لطیفے کی، وہاں پر جا کر پتہ لگتا ہے، یا وہاں پر جا کر جو بات ہے اس کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ مزاحیہ انداز میں نکل جاتی ہے۔ فیل ہونے تک بات کتنی سیریس جا رہی تھی، آخری لائن میں کیا تھا، پتہ لگا کہ نانی اماں کچھ اور ہی سمجھ رہی ہیں۔ اگلا لطیفہ، استاد شاگرد کے والد سے: جناب، آپ کے بیٹے کو پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ شاگرد کا والد: نہیں جناب، میں یہ نہیں مان سکتا، میرے بیٹے کو اگر پڑھنے کا شوق نہ ہوتا تو وہ ہر کلاس میں 3 سال کیوں لگاتا۔ والدین کی معصومیت، جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، ان کو مذاق بنایا گیا ہے۔ کس بات پہ؟ کہ جو فیل ہو رہا ہے بچہ بار بار، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ نکمے پن کی وجہ سے۔ والدین بیچارے جو سیدھے پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیا بولا جا رہا ہے کہ اسے بڑی محبت ہے، اس لیے ایک ایک کلاس کو 3 بار پڑھتا ہے نا؟ ہمیں بھی جس کتاب سے بڑی محبت ہوتی ہے، اسے بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی سوچ رہے ہیں۔ اگلا لطیفہ، استاد شاگرد سے: بتاؤ، سورج دور ہے یا تمہارا گھر؟ شاگرد: جناب، میرا گھر۔ استاد: وہ کیسے؟ شاگرد: جناب دیکھیں، سورج یہاں سے نظر آ رہا ہے لیکن میرا گھر نظر نہیں آ رہا۔ یہ بچے بڑے مزے کی باتیں لے کر آتے ہیں نا۔
ایسی باتیں جو بڑے کبھی غصے میں بھی ہوں، ڈانٹ رہے ہوں، اور ڈانٹتے ڈانٹتے ان سے کوئی بات پوچھ لے تو بچہ ایسی بات بول دیتا ہے جو اپنی معصومیت میں سادہ لوئی میں ہوتی ہے، بڑوں کی ہنسی نکل جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ مالک مکان مزدور سے، دیکھو دوسرے مزدور 12 اینٹیں اٹھا کر لاتے ہیں، تم صرف 6 اینٹیں اٹھا کر لاتے ہو، آخر کیوں؟ مزدور: جناب وہ سب کام چھوڑ رہے ہیں، دوسرا پھیرا لگانے سے جی چراتے ہیں۔ بات کو اپنے لیے گھمانے کا انداز کتنا خوبصورتی سے کیا بولا ہے کہ وہ کام چور ہیں۔ اپنے آپ کو جو ہے اس بات سے بچانے کے لیے کہ زیادہ وزن نہیں اٹھا رہا، کیا کرا؟ دوسروں کے اوپر ڈال دی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کام چوری کر رہے ہیں، دوسرا چکر لگانے سے انہیں وہ لوگ جی چراتے ہیں۔ اب آپ کی کتاب کا آخری لطیفہ استاد شاگردوں سے: اگر میں کہوں میں چلا گیا ہوں تو یہ جملہ درست ہوگا؟ شاگرد: نہیں جناب۔ استاد: کیوں؟ اب آپ بتائیں بچوں، کیوں؟ سوچ کر کیوں بولا ہوگا شاگردوں نے؟ آپ بھی شاگرد ہو نا۔ شاگرد: جناب اس لیے کہ آپ ابھی تک یہیں ہیں، اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ابھی تک نہیں گئے ہیں، اس لیے یہ جملہ درست نہیں ہوگا۔ استاد پوچھ رہے ہیں گرامر کے حساب سے، بچے بتا رہے ہیں صورتحال کے حساب سے۔ تو یہ تو تھا بچوں آپ کا مسکرانے کا سبق، جس میں آپ نے کچھ لطیفے پڑھے۔ اب آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ کام بھی آپ کے لطیفوں والا ہی ہے۔ یہ کام کرنے میں یقیناً آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ دو لطیفے اپنے پاس سے لکھیں۔ اپنے پاس سے مراد جو آپ نے سنے ہوئے ہوں اور وہ اس کتاب کے نہ ہوں۔ یہ جو آپ نے لکھے ہیں، یہاں پر پڑھے ہیں، یہ تو کتاب میں ہے۔ آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ اپنے پاس سے 2 لطیفے سنانے ہیں۔ ایک لطیفہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اپنے پاس سے، لیکن آپ وہ نہیں لکھیں گے، آپ الگ لکھیں گے۔ پپو نہانے جاتا ہے، باتھ روم میں جب جاتا ہے ایک زوردار آواز آتی ہے دھڑام کر کے، اور پپو کے رونے کی آواز آتی ہے۔ باہر سے پپو کی امی آواز دیتی ہیں: پپو کیا ہوا؟ پپو اندر سے روتے ہوئے بتاتا ہے: کچھ نہیں امی، میری قمیض گر گئی تھی۔ تو امی پوچھتی ہے: تو تم رو کیوں رہے ہو؟ تو پپو کیا بولتا ہے؟ پپو بولتا ہے: قمیض کے اندر میں بھی تو تھا۔ ہے نا لطیفہ بچوں؟ تو ایسی مزیدار باتیں لطیفوں کے اندر بولی جاتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا آپ کا کلاس ورک۔ اب آپ لے لیجئے ہوم ورک۔ ہوم ورک بھی آپ کا بڑے مزیدار ہے۔ اپنی کتاب کے لطیفے گھر والوں کو سنانے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ شاید یہ کام ہوم ورک میں نہیں ملتا تو آپ ویسے بھی کرتے، لیکن اب تو آپ کا ہوم ورک بھی ہو گیا ہے، تو آپ مزے لے لے کر سنا سکتے ہیں۔ ٹھیک؟ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔